اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا انكم اذا لخاسرون، اور ان کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا اگر تم شعیب علیہ السلام کی راہ پر چلو گے تو بے شک بڑا نقصان اٹھاؤ گے۔ اپنے آبائی مذہب کو چھوڑنا اور ناپ تول میں کمی نہ کرنا، یہ ان کے نزدیک خسارے والی بات تھی۔ حالانکہ ان دونوں باتوں میں انہی کا فائدہ تھا، لیکن دنیا والوں کی نظر میں نفع عاجل یعنی دنیا میں فوراً حاصل ہونے والا نفع یہی سب کچھ ہوتا ہے۔ جو ناپ تول میں ڈنڈی مار کر انہیں حاصل ہو رہا تھا، وہ اہل ایمان کی طرح آخرت کے نفع عاجل یعنی دیر میں ملنے والے نفع کے لیے اسے کیوں چھوڑتے؟ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، پس ان کو زلزلے نے آ پکڑا سو وہ اپنے گھروں میں اوندھے کے اوندھے پڑے رہ گئے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عذاب میں ساری ہی چیزوں کا اجتماع ہوا۔ پہلے بادل نے ان پر سایہ کیا جس میں شعلے چنگاریاں اور آگ کے بھبوکے تھے، پھر آسمان سے سخت چیخ آئی اور زمین سے بھوچال جس سے ان کی روحیں پرواز کر گئیں اور بے جان لاشیں ہو کر پرندوں کی طرح گھٹنوں میں منہ دے کر اوندھے کے اوندھے پڑے رہ گئے۔ الذین کذبوا شعیبا کأن لم یغنوا فیہا الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین، جنہوں نے شعیب علیہ السلام کی تکذیب کی تھی ان کی یہ حالت ہو گئی جیسے ان کے گھروں میں کبھی بسے ہی نہ تھے۔ جنہوں نے شعیب علیہ السلام کی تکذیب کی وہی خسارے میں پڑ گئے، یعنی جس بستی سے یہ اللہ کے رسول اور ان کے پیروکاروں کو نکالنے پر تلے ہوئے تھے، اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہونے کے بعد ایسے ہو گئے جیسے وہ یہاں رہتے ہی نہ تھے۔ یعنی خسارے میں وہی لوگ رہے جنہوں نے پیغمبر کی تکذیب کی، نہ کہ پیغمبر اور ان پر ایمان لانے والے، اور خسارے میں دونوں جہان میں دنیا میں بھی ذلت کا عذاب چکھا اور آخرت میں اس سے کہیں زیادہ عذاب شدید سخت عذاب ان کے لیے تیار ہے۔ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آسَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ۔ اس وقت شعیب علیہ السلام ان سے منہ موڑ کر چلے گئے اور فرمانے لگے کہ اے میری قوم، میں نے تم کو اپنے پروردگار کے احکام پہنچا دیے تھے اور میں نے تو تمہاری خیرخواہی کی، پھر میں ان کافر لوگوں پر کیوں رنج کروں؟ عذاب اور تباہی کے بعد جب وہ وہاں سے چلے تو انہوں نے وفور جذبات میں باتیں کی اور ساتھ کہا کہ جب میں نے حق تبلیغ ادا کر دیا اور اللہ کا پیغام ان تک پہنچا دیا تو اب میں ایسے لوگوں پر افسوس کروں تو کیوں کروں جو اس کے باوجود اپنے کفر اور شرک پر ڈٹے رہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ، اور ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی نہیں بھیجا وہاں کے رہنے والوں کو ہم نے سختی اور تکلیف میں نہ پکڑا ہوتا کہ گڑ گڑائیں۔ مطلب یہ کہ جس کسی بستی میں بھی ہم نے رسول بھیجا انہوں نے اس کی تکذیب کی، جس کی پاداش میں ہم نے ان کو بیماری اور محتاجی میں مبتلا کر دیا، جس سے مقصد یہ تھا کہ اللہ کی طرف رجوع کریں اور اس کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں۔ ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنۃ حتی عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون، پھر ہم نے اس بدحالی کی جگہ خوشحالی میں بدل دی، یہاں تک کہ ان کو خوب ترقی ہوئی اور کہنے لگے کہ ہمارے آباء و اجداد کو بھی تنگی اور راحت پیش آئی تھی تو ہم نے ان کو دفتن پکڑ لیا اور ان کو خبر بھی نہ تھی۔ یعنی فقر و بیماری کو صحت و عافیت سے بدل دیا جب کہ ان کے اندر رجوع الی اللہ کا داعیہ پیدا نہیں ہوا، تو ہم نے ان کو تنگ دستی کو خوشحالی سے اور بیماری کو صحت و عافیت سے بدل دیا،
تاکہ وہ اس پر اللہ کا شکر کرے۔ لیکن اس انقلاب حال سے بھی ان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ انہوں نے کہا یہ تو ہمیشہ سے ہوتا چلا آ رہا ہے، تو پھر ہم نے اچانک اپنے عذاب کی گرفت میں لے لیا۔ اس مومنوں کا معاملہ اس کے برعکس بیان فرمایا گیا ہے، اس لیے حدیث میں مومنوں کا معاملہ اس کے برعکس بیان فرمایا گیا ہے کہ وہ آرام اور راحت ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور تکلیف پہنچنے پر صبر سے کام لیتے ہیں۔ یوں دونوں ہی حالتیں ان کے لیے خیر اور اجر کا باعث ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین تو ہمیں قرآن حکیم کی پابندی سے تلاوت کی توفیق عنایت فرما، کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرما، آمین۔